اور ڈبل اسٹیمپس اور جتنی irregularities ہو سکتی تھیں اور جتنی دھاندلی ہو سکتی تھی وہ پہلے ہی تھیلے میں نمایاں ہو گئی تھی. اور اسی وقت ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اور سندھ کے الیکشن کمیشن کو بھی اور جو متعلقہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹیز تھیں ری کاؤنٹنگ شروع ہوتے ہی بتا دیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں کبھی بھی نظام درست نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن کو خود اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. بہرحال وہ ری کاؤنٹنگ ہوئی اور اس میں دھاندلی ہوئی اور جماعت اسلام صرف جماعت اسلامی کے 5 اسٹیشنز میں صرف جماعت اسلامی کے ووٹوں کو ڈبل اسٹیمپ کر کے یا اس کو جو ہے بغیر اسٹیمپ کا پیپر ڈال کر اور اوریجنل پیپر نکال کر صرف جماعت اسلامی کے ووٹ کم کر دیے گئے اور اس طرح پیپلز پارٹی کے آدمی کو جتا دیا گیا. دونوں جگہوں پہ یہ کام ہوا. اس لیے وہ ساری کی ریکاؤنٹنگ اور اس پر جتنی ہماری آبزرویشن تھیں وہ لے کر ہم یہاں پر آئے اور آج آرگومنٹ ہوئے. ہمارے دونوں وکلا حسن صاحب بھی اور ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ان دونوں نے بھرپور طریقے سے کراچی کے یہ اس پورے حالات کی نمائندگی کی اور فیصلہ ریزرو ہوا. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 11 یوسیز میں آج پورے 2 مہینے ہو گئے. 15 جنوری کو انتخاب ہوا. 11 یوسیز میں بائی الیکشن نہیں ہوا جو 16 جنوری کو اناؤنس ہو سکتا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر، چونکہ اس وقت جو بائی الیکشن نہیں کروانا چاہتا وہ پیپلز پارٹی ہے اور اس نے درخواست بھی دی ان کو. ظاہر ہے اس کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے تو بائی الیکشن تو ہونا ہے. 11 یوسیوں میں انتقالوں کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں ہوا تھا اور ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ الیکشن اگر ہونا ہے اور اس کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس کے دباؤ پر یہ کام کر رہا ہے کہ ڈیلے کیا چلا جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو اپنی اس آئینی قانونی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے اور اچھا موقع ہے. ہم سب بھی یہاں پر موجود ہیں. آج ہی اناؤنس کر دیں کہ 11 یوسیز کے ضمنی انتخاب کی فلاں ڈیٹ ہوگی اور اس کے آروز بھی سرکار سے نہ لیے جائیں. الیکشن کمیشن کے لوگ اس کے آرو بنیں اس لیے کہ کم یوسیز ہیں یہ کام تو ہو سکتا ہے. یہ جب نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن پر انفلوئنس کی ہوئی ہے. سندھ حکومت کی بات مانی جا رہی ہے. اب آ جائیے ان 6 یوسیز پہ جس کو خود الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا ہماری درخواست پر اس لیے کہ اس کے نتیجے تبدیل کر دیے گئے تھے. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا تھا. نہ ریکاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا نہ ریپولنگ کا مسئلہ تھا. وہ صرف یہ تھا کہ سارے ریزلٹ موجود تھے اور اس ریزلٹ کے برخلاف جو آر اوز تھے جو وہ اور ڈی آر اوز تھے ان کی نگرانی میں نمبر بدل کے الیکشن کا ریزلٹ دوسرا اناؤنس کر دیا گیا جس پر ہم نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ ہمیں صحیح نتیجہ چاہیے. اور اس وقت یہ کام بالکل ٹھیک ہوا کہ الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر اس کو ٹیک اپ کر لیا. لیکن بھائی 2 مہینے گزر گئے. اب پچھلے دنوں جب ان کو 1.5-2 مہینے مل گئے کاریگری کرنے کے اور وہ تمام ڈاکومنٹ محفوظ نہیں کیے گئے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جعلی فارم 11 بنانا شروع کر دیے. جعلی فارم 11 بنا کر ایک ہی پریزائڈنگ افسر سے دباؤ ڈال کر اور پولیس کے ذریعے اٹھوا کر بہت سارے لوگوں کو انگوٹھے لگوائے گئے. اب ایک پریزائڈنگ افسر ہے ہمارے پاس جو فارم 11 اور دوسری جماعتوں کے پاس فارم 11 ہے اس پر اس کا انگوٹھا لگا ہوا ہے اور وہی انگوٹھا دوسرے فارم پہ بھی لگا ہوا ہے جو بعد میں زبردستی اس سے لگوایا گیا اور نتیجہ بدل دیا گیا. اب یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ فورنزک آڈٹ کریں. انہوں نے کمیٹی بنائی لیکن ڈیلے ہو رہا ہے. ٹوٹل 62 پریزائڈنگ افسروں کا مسئلہ تھا 6 یوسیز میں. تو ان 62 اگر نتیجوں کا فورنزک کر لیتے اب تک تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اور ہو چکا ہے. خود جو پروسیڈنگ تھی اس میں پریزائڈنگ افسر جس طرح جیب سے ایک ہی طرح کا لفافہ نکال کے پیش کر رہے تھے اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے فراڈ ہوا ہے اور یہ ہمارے مینڈیٹ پہ شبخون مارا گیا ہے. اس کے بعد بعض یوسیز ایسی تھیں جن پر ریکاؤنٹنگ کے ذریعے قبضہ کیا گیا اس کی نشاندہی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے کم از کم ایسی 3 یوسیز کو نوٹیفائی کر دیا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. جب کیس ان کے پاس تھا اور ریکاؤنٹنگ میں واضح دھاندلی موجود ہے تو کیسے وہ نوٹیفائی ہو گیا؟ ہم تو اب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن خود ٹیک اپ کرے. جب ہم 2 مہینے الیکشن کمیشن میں انصاف نہیں لے سکے تو آپ ہمیں ٹریبونل کے دھکے کھلائیں گے ہائی کورٹ کے دھکے کھلائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ یہ بات اب ہر ایک کو پتہ چل جانی چاہیے کہ جماعت اسلامی ایک ایک ووٹ ایک ایک سیٹ کا تحفظ کرے گی تاکہ یہ مثال بن جائے کہ کوئی دھاندلی نہ کر سکے. ہم اپنا پورا حق استعمال کریں گے. آئینی حق جمہوری حق احتجاج بھی کریں گے اس لیے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. اس لیے یہ جتنی یوسیز اس وقت بھی پینڈنگ ہیں
یہ دوبارہ آروز کو بھیجنے کے بجائے اسی فراڈ عمل کی طرف بھیجنے کے بجائے جہاں پر سندھ حکومت پوری طرح انفلوئنس رکھتی ہے، الیکشن کمیشن کو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج بھی جن یوسیز کو ہم نے پیش کیا واضح طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اسی طرح اور یوسیز بھی موجود ہیں جس میں واضح طور پر دھاندلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ فیصلہ بیگ کھلے ہوئے مل رہے ہیں، ڈبل اسٹیمپ کی ہوئی ہے، اور جس پہ ڈبل اسٹیمپ کی ہوئی ہے ایک پر الگ اسٹیمپ ہے اور دوسری والی اسٹیمپ دوسری طرح کی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین تھے ایک یوسی میں، ان کے بھائی صاحب ایک پریزائڈنگ افسر بنائے گئے، ایک ہی بلڈنگ کی 5 پولنگ اسٹیشن تھے، وہ صاحب سب میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد جب ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے تو ریکاؤنٹنگ میں صرف جماعت اسلامی کے ووٹوں کو انہوں نے زیرو کر دیا، ایک اسٹیشن پہ تو زیرو کر دیا، یعنی وہاں پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا، پوری یوسی جیت رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری پہ انہوں نے ڈبل اسٹیمپ کر دیے، تیسرے پہ خراب کر دیا صرف جماعت اسلامی کے ووٹ۔ تو یہ تو بہت واضح، اس پہ تو نہ کسی ریپول کی ضرورت ہے، اس پہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے، بلکہ پکڑا جائے اور ان کا پورا انکوائری کی جائے۔ لیکن جب ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم الیکشن کمیشن سے یہ ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر تمام یوسیوں کو سیٹل کریں، 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب کرائیں، میرٹ پر فیصلہ کریں، دوبارہ اس گندے سسٹم کی طرف نہ بھیجیں کہ جس میں حکومت کے انفلوئنس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے چیف اور ان کے ممبرز کے سوچنے کا کام ہے کہ اتنے ڈیلے سے اور اتنی جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی ساکھ متاثر ہوئی ہے کہ یہ ایک شہر کا انتخاب نہیں کروا سکتے تو پورے ملک کا انتخاب کرانے کی کیا صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، یہ ان کے لیے بھی مثال بننی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اگر انتخابات کی کوئی بھی حیثیت بنانی ہے تو اس کی بہترین مثال یہ ہوگی کہ یہ دباؤ میں آئے بغیر، کسی حکومتی کسی ادارے کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کریں اور حق اور میرٹ کی بنیاد پہ کہیں۔ ہم ایک ووٹ کا بھی انڈیو فیور نہیں چاہتے، لیکن ہم میرٹ کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے منہ نہ دیکھیں بلکہ حق پر فیصلہ کریں۔ اور اگر یہ سب نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے لوگ اور کس طرح سے سسٹم آگے بڑھے گا؟ اس لیے ہم یہاں پر آج آئے ہیں۔ جی آج آپ بہت جانبدار تھے، پچھلی مرتبہ جب آیا آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا اعتماد کا اظہار کیا، آج کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے غصے میں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، غصہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھائی جب انصاف ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آدمی کو ایک ہوتا ہے کہ چلو یار دیکھتے ہیں کہ انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ لیکن جب ہم مسلسل ڈیلے دیکھتے ہیں، یعنی جس کے خلاف شکایت کی اسی کے پاس بھیج دیا کیس، تو پھر ہم بولیں گے تو صحیح نا، اندر بھی بولیں گے باہر بھی بولیں گے، یہ تو ہمارا حق ہے نا۔ تو آپ اسے غصہ کہہ لیں، اسے آپ جو ہے وہ پیار کہہ لیں، یہ حق کی آواز ہے تو ہم نکالیں گے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ صاحب آپ نے اس سارے قضیے کے خلاف جو ہے دھرنا دیا تھا گزشتہ دنوں کراچی میں، تو اب آپ کے پاس کیا آئندہ چلایا عمل ہے؟ آپ وہ اور کہاں آپ دھرنا دیں گے اگر آپ سے نئے موجود؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے اور ہم نے ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کیوں نہیں کروائے جا رہے، آپ الیکشن کمیشن کو آرڈر کریں کہ یہ کروائیں۔ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، نہ قانونی نہ انتظامی نہ کوئی اور۔ جب پورا الیکشن ہو گیا تو 11 یوسیوں میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی بار بار آ رہے ہیں اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو دھرنا دینا بھی ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہم نے دھرنا دیا، ہم نے پھر ایک موقع بھی دیا کہ چلیں ہم کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے، ہم کورٹ بھی گئے، ہم نے دھرنا بھی دیا۔ اب ہم نے 17 تاریخ کو اناؤنس کیا ہوا ہے، کراچی کی 10 بڑی شاہراہوں پر ہم بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، اور وہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ آئین میں لکھا ہوا حق ہے جو ہم استعمال کریں گے۔ جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے جو آئینی اور پرامن طریقہ ہوگا، اور وہ ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اس ماحول میں کراچی کے میئر کا اور کراچی کے یہ جو پروپوزل ہیں 20 ملیں گے، 11 آپ نے کہا کہ اس کا دوبارہ کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک ایسی کشمکش ہے کہ جس میں ہم بہت عرصے سے کراچی کے حق اور ان کے عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہوتا ہی نہیں اگر جماعت اسلامی ایفرٹ نہ کرتی، ہو گیا نا۔ اسی طرح کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ان یوسیوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور ہم زبردستی الیکشن کو یرغمال بنا کر اپنی مرضی کا میئر لائیں گے، تو یہ بات اچھی طرح سے لکھ لیں کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ کراچی میں میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ۔ اس کو عزت کے ساتھ قبول کر لیں تو سب کی بھلائی ہے، آئین کے مطابق قبول کریں،
جمہوری رویے کا مظاہرہ کریں تو سب سے بات بھی ہو سکتی ہے اور سب کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر لوگ لڑیں گے تو ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، جمہوری جنگ بھی لڑیں گے، پرامن احتجاج بھی کریں گے، نتیجہ پھر بھی وہی نکلنا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا۔ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے پاکستان کے انصاف سے ہاتھ ملا لے میئرشپ کے لیے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں پارٹی، اگر تحریک انصاف کے لوگ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، وہ ملیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک کام ہوتا ہے، مجھے تو کسی کے ملنے سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم ایک اسٹانس کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم اس پر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں نا، نمبر آف ووٹس میں ہم ساری پارٹیوں سے بہت آگے، اور وارڈ کے جو نوٹیفیکیشن اب تک جاری ہوئے ہیں 358 وارڈ جماعت اسلامی نے جیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے تو 3 سے بھی پورے نہیں ہوئے، پی ٹی آئی کے تو 214 ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے آگے ہیں سب پارٹیوں سے۔ تو اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے دوست یہ سمجھتے ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کا میئر لانے سے روک دیں گے تو یہ ان کا حق ہے، وہ کریں، لیکن ظاہر ہے پھر کراچی کے عوام بھی اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے 20 لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے خرید رہے ہیں، یہ بات جماعت اسلامی کے لیے کوئی کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ تو پارٹیوں کو سوچنا چاہیے نا کہ بکتے کیوں ہیں، ایسے لوگ کیوں ہیں ان کی پارٹی میں جو بک جاتے ہیں؟ تو خریدنے والے وہ تو جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ جب کوئی پارٹی کا بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی کے لوگ اپنی پارٹی پالیسی کے برخلاف میرے رابطے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر وہ کلنک کا ٹیکا مل رہا ہوتا ہے، کالک مل رہا ہوتا ہے، اور اپنا منہ خود کالا کر رہا ہوتا ہے، اور بکنے والا بھی کالا کر رہا ہوتا ہے، خریدنے والا بھی کالا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر دیا کراچی میں، تو کیا آگے آئندہ انتخابی اتحاد ہو سکے گا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی آگے کا اتحاد یا پیچھے کا اتحاد کا مسئلہ نہیں ہے، پہلا مسئلہ ہے نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے، نمبر 1۔ سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کنفرنٹریشن کے ماحول کے باوجود یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، تو جماعت اسلامی پھر بھی یہ چاہتی ہے کہ ساری لڑائیاں ایک طرف، کراچی بہت تباہ حال ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ ساری لڑائیاں ایک طرف کر کے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں، نوجوانوں، بچوں کی خاطر کنسنسس میئر بنا دیں، اتفاق رائے پیدا کر لیں۔ جماعت اسلامی پر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہم کام ہی کریں گے، ہم کون سی اپنی جائیدادیں بنائیں گے، کام ہی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے تو توشہ خانہ کے کیس نہیں ہوتے نا بھائی، یہ مسئلے دوسرے لوگوں کے ہیں، ہمارا مسئلہ کام ہے، ہمارا مسئلہ ڈیولپمنٹ ہے، ہمارا مسئلہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، انہیں اس قابل بنانا ہے۔ ہمارے کراچی کی معیشت اچھی ہوگی، پاکستان کی معیشت اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم پر آپ کنسنسس کر لیں اور لڑتے رہیں، نیشنل لیول پر گالیاں دیتے رہیں، اور جب ایکسٹینشن کسی کو دینے کا موقع آئے تو سب اکٹھے ہو جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ صاحب 2 صوبوں میں عام انتخابات، اور آپ کب چاہیں گے آپ کے کب عام انتخابات؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ ہمارے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بہت واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات ایک ہی دن میں ہوں، تاکہ اخراجات اور جو اس میں بہت سارے سوالات ہیں انفلوئنس کی حکومتوں کے، ان سے ہم بچ سکیں اور قوم کسی آگے کی جانب بڑھ سکے۔ بہت شکریہ۔ شماری آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا انتخابات آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسری طرف آپ کا سر کیس جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف آئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہی آپ الزام لگا رہے ہیں، تو آپ پیپلز پارٹی کی حمایت میئرشپ کے لیے لینے کے لیے قبول ہیں، جن کے مینڈیٹ کے اوپر آپ سوال کریں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مردم شماری کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور کراچی کے نقطہ نظر سے تو واقعی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے جو ایشوز ڈیولپمنٹ کے ہیں، انفراسٹرکچر کے ہیں، ریپرزنٹیشن کے ہیں، اس میں مردم شماری کا رول اہم ترین ہے۔ اس لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مردم شماری کا پروسیس شفاف ہونا چاہیے، اسٹیک ہولڈرز کا مشتمل کمیٹی ہونی چاہیے، ایکسیس ہونا چاہیے تمام ڈیٹا پر اس کمیٹی کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے مستقل پتے کی بنیاد پر لوگوں کو گن لیا ہے اور کراچی کی گنتی کم ہوئی ہے۔ تو یہ دینے میں حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ یہ اگر حکومت ایکسیس نہیں دے رہی، اس کا مطلب ہے پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کوشش کے خلاف تو ہم بات کریں گے، اور اس کو بہت بنیادی بات سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ انتخابات، مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری گنتی پوری ہوگی تو ہماری سیٹس جو 44 ہیں، 44 ہیں صوبائی اسمبلی میں، کراچی کی وہ 62 ہو جائیں گی آؤٹ آف 130۔ ہماری جو اس وقت 21 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ 35 تک چلی جائیں گی۔ اتنی بڑی ریپرزنٹیشن میں فرق آئے گا اگر ہماری جینون کاؤنٹنگ ہو جائے، جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے۔ ہمارا NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ بڑھ جائے گا، ہم ڈیمانڈ کر سکیں گے کہ PFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ اس سے زیادہ دیا جائے صوبے سے۔
تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے مردم شماری، اس کو تو کسی صورت میں بھی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، پچھلی والی ٹھیک ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی نون لیگ کے زمانے میں ہوئی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے اس کی منظوری دے دی. ایک ناجائز چیز کی منظوری دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ٹھیک کر دیں گے، تو اس کو انڈو کرنا چاہیے تھا، اس کو ری ڈو کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کو لیجیٹیمیٹ کر کے جو ہے وہ آپ لیگل کر کے ایک کاروائی کرنے جا رہے ہیں. بہرحال سب نے ڈیلے کیا ہے. مردم شماری اپنے وقت پر ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی کو ایکسس ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب کاؤنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس پر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو پھر فراڈ ہوگا جس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی نتیجہ ٹھیک ہوگا پھر بات ہوگی، پہلے نتیجہ بعد میں بات. جی سر، آپ نے بھی نتیجے سے پہلے بات کی. نہیں وہ تو اس کی دوسری بات دوسری بات دوسری بات سب کی چیزیں سامنے آنی چاہیے، سب کے اکاؤنٹ سامنے آنے چاہیے، کوئی مقدم ضائع نہیں. سب کو قوم کے سامنے آنا پڑے گا، اپنا حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اس کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، سب کو بتانا پڑے گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ اور دبا دبا کے جو ہے ادھر ہی ہے کہاں ہے جو قانون ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے.